شہناز نے مجھے چونک کر دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کروں گا۔ میں نے کہا، تم میری رازدار ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا والوں کے سامنے اور تمہارے سامنے بھی خود کو ایک فرض شناس شوہر ثابت کرتا ہوں، کیونکہ ہزار محرومیوں کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے، مگر تمہارے وجود سے زندگی کی مسرتیں حاصل کرتے وقت رئیسہ دماغ کا پھوڑا بن جاتی ہے۔ چپکے یہ بات دل میں آتی ہے کہ کسی طرح اس سے پیچھا چھوٹ جائے، نہ وہ ہمیشہ کے لیے میکے میں بیٹھتی ہے اور نہ ہی جلدی سے مرتی ہے۔ ایسے میں جھلاٹ طاری ہو جاتی ہے، بس یہی تمنا ہوتی ہے کہ راستے کی دیوار گر جائے۔ یہ کہتی ہی وہ کانپ سی گئی۔ بے خیالی میں وہ ایسی بات کہہ گئی جو مرد کو زیب دیتی ہے مگر عورت کو بے حیا اور بے وفا بنا دیتی ہے۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، میں نعیم کو بہت چاہتی ہوں، میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتی، کبھی نہیں سوچ سکتی۔ اچانک ہی وہ دونوں ہتھیلیوں میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ ہائے عورت، چھپانے سے کیا خواہشات چھپ جاتی ہیں۔ اس انسانی نفسیات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے دماغ میں مثبت اور منفی دو سوچیں ہوتی ہیں۔ عورت قتل کرنے کے لیے منفی انداز میں کبھی نہیں سوچتی، مگر حالت کے تحت وہ سوچ اور مرضی کے خلاف ضرور کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے۔ جب وہ سر اٹھاتی ہے اور جب عورت ذلیل سوچ کو روک نہیں سکتی تو وہ اپنے اندر مرتی ہے اور بے بسی سے منہ چھپانے لگتی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی، مگر میں مرد ہوں، میرے آنسو نہیں تھے۔ میں مر جاؤں گی، وہ سسکیوں کی تال پا کہنے لگی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنا کیوں آتی ہے جو عورت کو زیب نہیں دیتی؟ نعیم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو آنکھوں میں سہانے خواب سجائے مجھے اپنی دلہن سمجھتا تھا، بد نصیبی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ مجبور ہے، معذور ہے، میرے سہارے کا محتاج ہے۔ وہ مجھے ازواجی مسرتیں نہیں دے سکتا، مگر میں تو اسے اپنی محبت اور اپنی توجہ دے سکتی ہوں۔ عورت ہر جگہ کاروبار تو نہیں کرتی کہ مرد سے کچھ ملے تو معاوضے میں اپنی خدمت گزاری پیش کرے، ورنہ منہ پھیر لے۔ مگر میں منہ نہیں پھیروں گی۔ میں اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہوں، لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نعیم کی آخری سانس تک فالج زدہ وجود سے لپٹی رہوں گی۔ اس کے لیے کھانا پکاتی رہوں گی، اس کے میلے کپڑے اور اس کے پسینے کی بو سونگھ کر انہیں دھوتی رہوں گی۔ میں اس بد نصیب کو اجلا نہیں، اس کے لباس کو دھو کر اجلا کر سکتی ہوں۔ میں اس بد نصیب کو اجلا نہیں کر سکتی، مگر اس کے لباس کو دھو کر تو اجلا کر سکتی ہوں۔ انسان ایسے بے مروت تو نہیں ہو کے مرتے، یہ ظلم کرے یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر نعیم کے خلاف میرے دل میں بات آئی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میں بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کے شوہر ڈھونڈ رہا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ محبت تقسیم ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی محبت تقسیم کر کے اس کا زیادہ حصہ شہناز کو دے رہا تھا۔ شہناز بھی میری طرح یہی کر رہی تھی۔ اعتراض کی بات یہ تھی کہ وہ بیوی پرست نہیں تھا، وہ شوہر پرست بن رہی تھی۔ اس کے سوچنے کا انداز تو میری بیوی کے مرنے کے بعد اپنی شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ شہناز، تم نے کہا تھا کہ تمہاری سہیلیاں بہت دولت مند گھرانے میں بیائی گئی ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں اور کاریں ہیں اور بڑھاپے گزارنے کے لیے بھاری بینک بیلنس ہے، اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ یہی خواہش تمہیں میرے قریب لے آئی ہے، لیکن مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو یہ خواہشیں کس طرح پوری ہوگی؟ میں یہ سب کچھ تمہیں بیوی بنا کر ہی دے سکتا ہوں۔ گرل فرینڈ کو تو صرف شاپنگ کرائی جا سکتی ہے۔ وہ ایک صد آہ بھر کر بولی۔ اپنی سہیلیوں کی طرح خواب دیکھتے وقت میں نعیم کو بھول گئی تھی، جس طرح محلوں کے خواب دیکھتے وقت ہم اپنی جھوپڑیوں کو بھول جاتے ہیں۔ خواب دیکھتے وقت ہوش نہیں رہتا کہ ہم زمین کی پستی سے بندھے ہوئے ہیں اور آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہے ہیں۔ اب ہوش آیا تو الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی اور نعیم کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسے چھوڑنے کے خیال سے میرے اندر کی عورت دم توڑنے لگتی ہے۔
مجھے اس کی باتیں سن کر بہت بڑا غصہ آیا، مگر میں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے سوچا تمہاری شوہر پرستی کی ایسی کی تیسی، تم جہنم میں جاؤ مگر میری جنت میں آتی رہا کرو۔ اس اس نے مجھے اپنے دل کو سمجھایا، مگر میں رفتہ رفتہ دل میں یہ خلیج بڑھتی رہی کہ وہ میرے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بھی چاہتی ہے، دوسرا شخص خواہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کی یہ دو طرفہ محبت برداشت نہیں ہوتی۔ ہم جس پر پیسے خرچ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ملکیت بن جائے، کوئی دوسرا ہاتھ ہماری جائیداد کو میلا نہ کرے۔ ملکیت بنانے کی خواہش نے عورت کو بیوی بنایا۔ یہ بذات ایسی ہوتی ہے کہ بیوی بنائے بغیر قابو میں نہیں آتی۔ شہناز کو صرف اپنے نام سے وابستہ کرنے کے لیے یا صرف اپنے لیے ریزرو رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اسے بیوی بناؤں۔ توبہ توبہ، کیسی بری بات کہ کوئی دوسرا بھی اس سے اسی پلیٹ میں کھانے بیٹھے۔ بے شک میں گناہ گار ہوں، لیکن جب عورت کی بات آتی ہے تو مرد کسی دوسرے کو اس گناہ میں شریک نہیں کرتا۔ ہاں، میں وفا نہیں کروں گا اور تمہاری جیسی عورت سے وفاداری کی توقع بھی نہیں کروں گا۔ تم جاؤ اپنے اپائش شوہر کے پاس، تمہارے بغیر بھی مجھے تم سے زیادہ حسین لڑکیاں مل جائیں گی۔ میں رئیسہ کے سانس لینے تک تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم میری شریک حیات بننے کے لیے نہیں آؤ گے تو ہمیشہ کے لیے چور رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بالکل ہی نڈھال ہو کر صوفے کی پشت سے ٹک گئی۔ میرے اس فیصلے نے اسے اچانک ہی توڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت مجھے اپنی ذہنی اذیتوں کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ اس وقت وہ دو بلندیوں کے درمیان پستی میں گری ہوئی تھی۔ ایک طرف کی بلندی پر میں تھا جو اسے ایک روشن مستقبل کی طرف بلا رہا تھا، دوسری طرف کی بلندی پر نعیم تھا جو اسے شوہر کی خدمت گزاری اور ایک مشرقی عورت کی نیک نامی کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ پستی میں گر کر رونے لگی تھی۔ میں نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، تم اپنے من کو مار کر زندہ نہیں رہ سکتی ہو۔ جھوٹی شوہر پرستی کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ جو تمہارے دماغ میں ایک منفی سوچ ابھرتی رہتی ہے کہ تم نعیم سے نجات حاصل کر لینا چاہیے، دراصل وہ منفی نہیں بلکہ مثبت اور صحت مند سوچ ہے۔ مرد ہو یا عورت، ایسے حالات میں سبھی اپنے راستے کا پتھر ہٹا دیتے ہیں۔ اگر تم نہیں ہٹاؤ گی تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ میں جا رہا ہوں، تم اچھی طرح سوچ لو۔ میں اسے سوچتے رہنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ بالکل ہی بدل گئی۔ دوسرے دن آفس آئی تو اجڑی سی تھی۔ ویران سے چہرے پر میک اپ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کسی کھنڈر کی شکستہ دیوار پر رنگ و روغن چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ اس شام میں اس کے ساتھ اس پرائیویٹ کوٹھی میں نہیں گیا تھا جو میں نے اس کے لیے خریدی تھی۔ اس سے دور رہنا ہی مناسب تھا تاکہ وہ میری کمی کو محسوس کرے اور میری کمی کے وقت نہیں اس کے دماغ کا بوجھ بنا رہے۔ جب ہاتھ آئی ہوئی مسرتیں ہاتھوں سے پھسلنے لگتی اور زندگی کا معذور، اپاہج اور بھیانک چہرہ سامنے آتا ہے، تب اس شخص کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے جو اسے مسرتیں مہیا کرتا ہے۔ شہناز کو بھی اس طرح میری اہمیت کا احساس ہو سکتا تھا۔ میں روزانہ اسپتال جاتا، رئیسہ کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اسے دنیا کو کوئی ڈاکٹر میں بعض اوقات چلا جاتا۔ جھنجھلا جاتا۔ ایک تو رئیسہ اسپتال پہنچ گئی تھی اور وہاں کے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے کیونکہ میں اپنی بیوی کی زندگی کو تقریباً کھا چکا تھا۔ دوسری طرف شہناز نے الجھا رکھا تھا۔ ایک دن میں نے اسے صاف طور سے کہہ دیا، رئیسہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، جس روز زچگی ہوگی اس روز میرے راستے کی دیوار گر جائے گی، مگر تمہارا راستہ رکا ہوا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، میں نے ان کو رکاوٹ نہیں سمجھتی۔ میں نے کوٹھی، کار اور بھاری بینک بیلنس کے خواب دیکھنے چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ تم جھوٹی محبت کا
फरेब देकर अब तक मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मेरे गुस्से और नफरत को उसने महसूस किया तो एकदम परेशान हो गई और लरजती हुई आवाज़ में बोली, आप मुझसे बदगुमान ना हो। मैं आपको इतनी शिद्दत से चाहती हूँ कि कभी धोखा देने का तस्वुर नहीं कर सकती। मैंने झिड़क कर कहा, बकवास मत करो। ये कैसी चाहत है कि बैक वक्त दो मर्दों को चाहती हूँ। ये मोहब्बत नहीं, मक्कारी है। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। जो औरत अपनी शौहर को धोखा दे सकती है वो किसी दूसरे मर्द को भी वफा नहीं कर सकती। वो एकदम से सख्ते में आ गई। उसका चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ये तवक्को नहीं थी कि मैं उसे बेवफाई का ताना दूंगा। उसने बड़े कर्ब से पूछा, बेहया यार, बेवफाई की बात सिर्फ औरत के लिए क्यों कही जाती? आप जैसे कितने मर्द बीवियों को धोखा देते हैं, अब मुझ जैसी कितनी ही शहनाजों को अपनी वफा का यकीन दिलाते हैं। मैंने तो आपसे कभी ये नहीं पूछा कि आप अपनी एक मजबूर बीवी को धोखा देकर आए हैं तो मुझसे कब तक वफा करेंगे? मैंने गुस्से में उठते हुए कहा, नहीं कर सकता, नहीं सकता था। उसे खून दिया गया था और दूसरी महंगी दवाओं के जरिए उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी, मगर उसका मैदा अच्छी दवा और अच्छी खुराक को कबूल नहीं करता था। कोई उसे किस तरह बचा सकता था? वो ऐसी खंडर बन गई थी कि उसके करीब बैठते हुए उलझन सी होती थी। मैं यही कोशिश करता था कि खड़े खड़े उसे तसल्लियां देकर चला आऊं और डॉक्टरों का भी सामना ना हो, लेकिन वो मुझे नफरत से देखते हैं और सीधे मुंह बात नहीं करते थे। दूसरी तरफ शहनाज के सामने दूसरी तरफ शहनाज के सामने अब अपनी बीवी का जिक्र ज्यादा करने लगा था। वो अपनी शोहर परस्ती दिखा चुकी थी। अब मैं रईसा के साथ अपनी वफादारी जाहिर करता था। 2 दिन से मैं उसके साथ प्राइवेट कोठी में नहीं गया था। दफ्तर में कभी वो कोई बात छेड़ना चाहती थी तो मैं फौरन ही कह देता था, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रईसा हड्डियों का ढांचा बन गई है। कभी कभी उसकी सांसें रुकने लगती। अभी उसे ये हालत है तो जचकी के वक्त क्या होगा? मैं तमाम रात उसके लिए दुआएं करता रहता हूँ। जीने की या मरने की? शहनाज ने मेरी आंखों में झांक कर पूछा। मैं गड़बड़ा सा गया, फिर जल्दी से बोला, मैं इसकी दराजी उम्र के लिए दुआ करता हूँ। वो मेरी बीवी है, वही आखिर दम तक मेरा साथ देगी। तुम्हारी तरह उसके रास्ते में कोई दीवार नहीं। वो बड़े दुख भरे लहजे में बोली, क्या आप मुझे इस तरह ताने देते रहेंगे? जब आप पहली बार मेरी तरफ बढ़े तो आपको इल्म हो चुका था कि मेरे रास्ते में दीवार है, मगर इस वक्त आपने इस दीवार को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि इस वक्त मैं एक अनमोल खजाना थी। आपके दिल में बेचैनी थी कि ये खजाना हासिल हो सकेगा या नहीं। अब वो बेचैनी और दूर हो चुकी है। मैंने आपको हुसूल का मौका देकर अपनी अहमियत खो दी है। अब मैं बेशर्म तो बन चुकी हूँ। आप मुझे नईम की तरफ से भी बेवफा बनाना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? इस दुनिया में हर शख्स अपने हक में इंसाफ करता है। इसलिए मैं तुम्हें अपना हक समझ कर तुम्हें अपने लिए मखसूस करना चाहता हूँ।